اسلام کے مجاہدین کا شہر ہے، یہاں قادیانیت کا ڈینگی کسی کو نہیں کاٹ سکتا کیونکہ بڑے بڑے ڈاکٹر موجود ہیں۔ مجھے بھی دے دو میری بات سمجھ آ گئی؟ جس طرح ڈینگی سے بچنا ضروری ہے، قادیانی سے بچنا بھی آواز آئے ذرا۔ 1400 سال سے اس بات پر اتفاق اور اتحاد ہے کہ آمنہ کے لال کی ذات پر ہر قسم کی نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ پھر کہہ دوں مفتی صاحب کی نظر پر، اگرچہ میں قدا سے اٹھ کے چل دیا وہ ساقی، اگرچہ میں قدا سے اٹھ کے چل دیا وہ ساقی، وہ میں، وہ خم، وہ سراہی، وہ جام ابھی باقی ہے۔ ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام سے ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام سے جو رشد و ہدایت کا سلسلہ میرے اللہ نے شروع کیا تھا، آدم کا نمبر آیا، اللہ نے اس طرح رشد و ہدایت کا خزانہ، دو چار باتیں سمجھ لیں پھر میں ذرا موٹر پہ چھوڑتا ہوں۔ اس طرح رشد و ہدایت کا خزانہ نوح علیہ السلام کو اس طرح دیا، ابراہیم کو اس طرح دیا، موسیٰ کو اس طرح دیا، عیسیٰ کو اس طرح دیا۔ حضرت مفتی صاحب جب رشد و ہدایت کا خزانہ دینے کا وقت آیا آمنہ کے لال کو، تو اللہ نے اس طرح جو کچھ تھا دامن خدا میں وہ مصطفیٰ کے دامن میں ڈال دیا، اور یہ کہہ دیا کہ آمنہ کے لال جہاں جہاں میری ربوبیت ہوگی وہاں وہاں تیری نبوت ہوگی، جن جن چیزوں کا میں رب ہوں گا ان چیزوں کا تو نبی ہوگا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور میرے اوپر خدائی ختم ہے، تیرے اوپر مصطفیٰ ختم ہے، کروڑ قیامتیں آ سکتی ہیں، میں خدا بن کر آسمان پر کوئی جا نہیں سکتا، محمد کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ دو جلسے جو میرے اللہ نے دیے، دو کانفرنس، قرآن میں اشتہار ہے اس کا، جیسے آپ کے جلسے کا اشتہار ہے۔ مفتی صاحب اب میں ذرا پلیٹ فارم چھوڑنے لگا۔ مفتی صاحب پرانے آدمی حضرت، میں بڑے حضرت کی موجودگی میں 1.5 گھنٹہ تقریر کر گیا ہوں، سبحان اللہ۔ میں کہا پتہ نہیں 1000 دا نوٹ دے صدقے جہاں حاتم تائی بڑا پریشان ہے، سبحان اللہ۔ توجہ میری طرف ہے، دو کانفرنسوں کا اشتہار قرآن میں موجود ہے۔ ایک کانفرنس اللہ نے کی ہے، اس کا عنوان تھا توحید، اور دوسری کانفرنس اللہ نے کی ہے، اس کا عنوان تھا ختم نبوت۔ کیا تھا؟ اللہ نے کہا عالم ارواح میں سب کو بلا لو، سارے آ گئے، آپ بھی تھے میں بھی تھا۔ مختصر خطاب، الست بربکم قالوا بلی، ہاں یا اللہ تو ہمارا رب ہے، جاؤ یا اللہ۔ جلسہ ختم، فرمایا توحید ہے ہی دو حرفی عقیدے کر لو۔ نہیں سمجھ آئی؟ توحید ہے ہی دو حرفی عقیدے کا نام، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جاؤ میں جلسہ ختم۔ یا اللہ کن کو بلانا ہے؟ فرمایا آج جلسے میں ان کو بلاؤ جن کے سروں پر میں نے نبوت کے تاج رکھے ہوئے ہیں۔ تھوڑا سا کہہ دو سبحان اللہ۔ مجھے پتہ ہے ٹماٹر بہت مہنگے ہیں، لیکن سبحان اللہ تو بہت زیادہ۔ آج ان کو بلاؤ جن کے سروں پہ ختم نبوت کا تاج، میں نے نبوت کے تاج رکھے ہوئے ہیں۔ آدم سے عیسیٰ تک آ گئے حضور۔ ذرا تصورات میں دیکھو، یہ کانا بھی تھا شیطان
کہنے لگا شیطان کہنے لگا یا اللہ جتنے تو نے خود بنائے تھے وہ تو اندر چلے گئے، جو میں نے بنایا وہ باہر کھڑا ہوا ہے، نہیں پہنچے، میرا ایک بنایا وہ بھی اندر نہیں۔ اب کارروائی مفتی صاحب شروع ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ۔ تھوڑی دیر مجھے دے دو انشاءاللہ۔ سارے نبیوں کو خطاب کر کے اللہ نے کہا میں کتاب دوں گا، نبوت دوں گا، حکمت دوں گا۔ یہ اعلان ہو رہا ہے۔ ثم جاءکم رسول، تمہارے بعد میرا ایک رسول آئے گا، تمہارے بعد میرا ایک رسول آئے گا۔ یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ آواز آئی وہ ایسا ہوگا، وہ بدر الدجا بن کے آئے گا، شمس الضحیٰ بن کے آئے گا، خیر البرا بن کے آئے گا، احمد مجتبی اور محمد مصطفیٰ بن کے آئے گا۔ آپ کے بعد میرا ایک رسول آئے گا۔ یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ فرمایا وہ حسین بن کے آئے گا، نازنین بن کے آئے گا، محجبین بن کے آئے گا، دل نشین بن کے آئے گا، نہیں بلکہ ساری کائنات سے بہترین بن کر آئے گا۔ مفتی صاحب میں نے یہاں 5 منٹ رکنا تھا۔ ثم جاءکم رسول، میرے بعد پھر ایک رسول آئے گا میرا۔ یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ صاحب علم ہے توجہ کرنا۔ فرمایا وہ ایسا ہوگا وہ میری توحید کا آئینہ ہوگا۔ نہیں سمجھ آئی آپ؟ مفتی صاحب سمجھ گئے۔ وہ ایسا ہوگا میں اس کی انگلیاں آپ پکڑ کر آگے چلوں گا۔ وہ ایسا ہوگا کہ میرے نام کے ساتھ اس کا نام ملا ہوا ہوگا۔ وہ ایسا ہوگا کہ تاج شفاعت بھی اس کے سر پر ہوگا، تاج ختم نبوت بھی اس کے سر پر ہوگا۔ یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ فرمایا ایسا ہوگا ساری دنیا مجھے تلاش کرے گی، میں خود اس کو عرش پر بلا کر ملاقات کروں گا۔ اب میں ذرا سٹاپ کر رہا ہوں پھر آگے چلا۔ جس امت کو اللہ نے ایسا رسول عطا کیا، ایسا مقتدی عطا کر دیا، ایسا پیشوا عطا کر دیا، حضور نے ہمیں خدا دے دیا، خدا نے ہمیں حضور دے دیا، جس کو حضور مل گیا اس کو دونوں جہانوں کا سرور مل گیا۔ اس لیے ہم ببانگے دوہل کہتے ہیں قادیانیوں جو ختم نبوت کا غدار ہے وہ ملک و ملت کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ جو ختم نبوت کا غدار ہے ملک و ملت کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ تمہارا طاقت پاکستان میں بھی کریں گے، تمہارا طاقت چین میں بھی کریں گے، تمہارا طاقت امریکہ میں بھی کریں گے۔ اللہ کے فضل سے میں 60 دن سے اب برطانیہ میں کرتے آ رہا ہوں۔ تمہارا طاقت برطانیہ میں بھی کریں گے، پاکستان کے ہر شہر میں، ہر چوک کے اندر، ہر چوراہے کے اندر، ہر گلی کے اندر قادیانیوں تمہارا طاقت انشاءاللہ جاری رہے گا۔ اس لیے کہ حکمران چینی مہنگی کریں برداشت کر سکتے ہیں، حکمران ٹماٹر مہنگے کرو برداشت ہو سکتے ہیں، بجلی کا بل مہنگا کرو یہ برداشت ہو سکتا ہے، گیس کا بل مہنگا کرو یہ برداشت ہو سکتا ہے۔ حضور کے بعد کوئی نیا نبی برداشت ہے؟ آواز نہیں آئی۔ حضور کے بعد کوئی نیا نبی جو ہو فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہو دجال میں ان کو انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ مجھے زنجیر پہنا دو، سولی پہ لٹکا دو، مگر میں راہ زن کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ آواز نہیں آ رہی آپ کی؟ کھانا آپ کا آ چکا ہے، سبحان اللہ۔ اگر آواز کمزور ہوئی نا تو تقریر 5 بجے تک جائے گی، پھر کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ کہاں سے؟ ثم جاءکم رسول، تمہارے بعد میرا رسول ہے۔ یا اللہ وہ
بادشاہ چلیں گے گرد و غبار اڑے گا، وہ چلے گا ہدایت کے چشمے۔ یا اللہ وہ کیسا ہوگا خانپور والوں کو پتا چل جائے، وہ ایسا ہوگا، وہ پیشانی مجھے دکھائے گا قبلہ ہی بدل دوں گا۔ آرڈینر تو پٹھان چنگے ہیں۔ میں پشاور میں گیا جلسہ کرنے ختم نبوت کا، ایک پٹھان کو جو چڑھا کہتا تاج تخت نبوت۔ یا اللہ وہ کیسا ہوگا، اور میں وہ ایسا ہوگا دنیا کے بادشاہ باتھ روم میں جائیں گے بدبوئیں اٹھیں گی، وہ جائے گا خوشبوئیں اٹھیں گی۔ یا اللہ وہ آئے گا سب کے بعد، وہ کیسا ہوگا، اور میں وہ ایسا ہوگا جب چلے گا تو بادل بھی اس کے اوپر سایہ کریں گے۔ آواز آنی چاہیے ذرا محبت سے۔ یا اللہ وہ کیسا ہوگا، فرمایا وہ ایسا ہوگا جن گلیوں سے گزر جائے گا میں گلیوں کی قسمیں کھاؤں گا۔ یا اللہ وہ کیسا ہوگا، فرمایا وہ ایسا ہوگا میں اس کا سینہ بھی اعلیٰ بناؤں گا، تو سینہ بھی اعلیٰ بناؤں گا، محمد کا مدینہ بھی اعلیٰ بناؤں گا۔ یا اللہ وہ کیسا ہوگا، مفتی صاحب کیونکہ آپ صاحب علم ہیں، ترجمے لکھتے ہیں، تفسیریں لکھتے ہیں، دنیا میں پہنچاتے ہیں، میں بھی ذرا اس کا کروڑواں حصہ آپ سے لینا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ کہو۔ وہ ایسا ہوگا، یا اللہ کیسا ہوگا، فرمایا وہ ایسا ہوگا اس کا مقام اور مرتبہ ایسا ہوگا۔ اللہ فرماتے میرے حبیب تو جس وقت میرے حبیب تو قدم اٹھا میں سنت بنا دوں گا، تو گفتگو کرے گا میں حدیث بنا دوں گا، تو عمل کرے گا میں شریعت بنا دوں گا، تیرے نکاح کی جو عورت آئے گی مسلمانوں کی اماں بنا دوں گا، تیرے گھر میں جو بچہ پیدا ہوگا آل رسول بنا دوں گا، تو ہاں کرے گا حلال کر دوں گا، تو نہ کرے گا حرام کر دوں گا، تو بیٹھ جائے گا زمین کو پستی دے دوں گا، تو کھڑا ہو جائے گا آسمان کو بلندی دے دوں گا، تو مسکرائے گا میں چاند اور ستاروں کو روشنی عطا کر دوں گا، میرے حبیب تو کالی کالی زلفیں چہرے پہ ڈال میں رات بنا دوں گا، زلفیں ہٹا میں دن بنا دوں گا، تو غصے میں آئے گا جہنم بنا دوں گا، تو راضی ہو میں جنت بنا دوں گا۔ ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ کہا۔ تمہارے بعد ہے تو جو انگریزوں نے بنایا وہ ایک بتی بن میرے پاس اس کی تصویر موجود ہے، وہ دی تصویر کہتے مجھ نو دکھا دو، مجھ قلعہ توڑا کے جناب وہ رحیم یار خان کا پھاٹک بھی ٹپ جائے گا، اتنی گندی شکل والا ہمارے نبی کی ختم نبوت والی مہر کیا لگی ہوگی، دو کندھوں پہ درد میں بتا دیا آپ کے نبی کی مہر کہتے جی اللہ نے جبریل کو کیسے کی جا موڑے درمیان لا کر کھول کے آکھتے ایک قادیانی مجھے کہنے لگا آپ ہمارے نبی کو نہیں مانتے، میں کہا نہیں مانتے، وہ کہتا مانو، میں کہا کیوں، کہتا قرآن میں آیا، میں کہا کہاں ہے قرآن، کہتا قرآن میں نہیں آیا کہاں من الکافرین، نہیں یار آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، میں کہا یا اللہ وہ کیسا ہوگا، وہ ایسا ہوگا، سبحان اللہ کہو، یا اللہ وہ کیسا ہوگا، فرمایا ایسا ہوگا، کیسا ہمارا عقیدہ علماء دیوبند حضرت اور بڑے حضرت جی کا عقیدہ، پھر ان سے بڑے حضرت درخاستی کا عقیدہ، اللہ غفور الرحیم ہے، محمد رؤوف الرحیم ہے، اللہ قادر قدیر ہے، محمد سراج منیر ہے، اللہ لا ریب ہے، محمد بے عیب ہے، وہ رب ہے، یہ شاہ عرب ہے، وہ ذوالجلال ہے، یہ امنہ کلال ہے، اس کی ربوبیت ہے، اس کی نبوت ہے، اس کی خدائی ہے، اس کی مصطفائی ہے، وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، اس کی بخشش ہے، اس کی سفارش ہے، اس کی عبادت ہے، اس کی اطاعت ہے، وہ دینے والا ہے، یہ دینے والا ہے، وہ دیتا رہے گا، یہ دیتا رہے گا، اسے دینا آتا ہے، اسے لینا آتا ہے، اس کا خزینہ بڑھا، اس کا سینہ بڑھا، اس کا خزینہ بڑھا، اس کا سینہ بڑھا، نہیں خانپور والوں وہ راج والا ہے، محمد میں راج والا ہے۔ سپیکر والے میں کوئی آدھا گھنٹہ ذرا بریک میں پاؤں رکھو، سبحان اللہ کہو، اس کو ذرا قبضے میں رکھنا تو قادیانی سے نہ گزر جائے، سبحان اللہ کہو۔
توجہ میری طرف ہے. مولانا میرا موشن ہی ٹوٹ گیا اسپیکر میں ٹان ٹان لگا. وہ راج والا ہے, کہہ دو جملہ, وہ راج والا ہے, محمد رواج والا ہے, وہ راج والا ہے, محمد رواج والا ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, لا الہ کبھی 12 حروف ہے, محمد الرسول اللہ کبھی 12 حروف ہے. لا الہ پہ بھی کوئی نقطہ نہیں, محمد الرسول اللہ پہ بھی کوئی نقطہ نہیں. خدا بتانا چاہتا ہے میرے جیسا معبود کوئی نہیں, اس جیسا محبوب کوئی نہیں ہے. شعر سن 1 لاکھ روپے کا 50,000 ہی دے دیں. سبحان اللہ. تو سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا, آج ختم نبوت سجایا گیا. مفتی صاحب گھبرانے کی ضرورت نہیں, 1.5 گھنٹے کے بعد میرا گلا کھلتا ہے. تم کی آرٹا حاتم تائی لال نوٹ نیچے ہے تو دوسرا ڈال رہا ہے. سبحان اللہ کا حوصلہ. سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا, تاج ختم نبوت سجایا گیا. آواز آئے گی تو اگلا شعر سناؤ. ہلکی کر دے, زیادہ تیز کی ضرورت بھی نہیں. سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا, تاج ختم نبوت سجایا گیا. ایسی تصویر محبوب کی کھینچ لی, ایسی تصویر محبوب کی کھینچ لی, خود خدا کو بنا کر سرور آ گیا. مجھے کو 3 بجے بٹھاتے نا, پھر میں 4:30 بریک لگاتا, چونکہ میں نے ترنم سے تقریر کرنی ہوتی ہے. قاضی احسان جو ہے وہ گرم تار ہے, میں نرم تار ہوں. سبحان اللہ. انشاءاللہ. تو مجھے میری طرف ایسا یا اللہ وہ کیسا ہوگا. اللہ فرماتے ہیں کردار کے لحاظ سے ایسا ہوگا کہ وہ 40 سال کے بعد بھی پہاڑ پہ کھڑا ہو کر کہے گا حل وجدتمونی صادقا. مزہ نہیں آ رہا, مجھے مزہ نہیں آ رہا. کردار ایسا ہوگا 40 سال کے بعد بھی کھڑا ہو کے کہے گا مکہ والوں مجھے جھوٹا پایا یا سچا پایا. سارے مکے کے کافر اعلان کر رہے ہیں او آمنہ کے لال, سونے اور چاندی کے اندر تو کھوٹ ہو سکتا ہے, محمد تیری زبان میں کھوٹ نہیں ہے. مرزا کہتا ہے پیسے دو, میں نے کتابیں لکھنی ہیں, فکری لکھنی ہے, 50 لکھنی ہے. لوگوں نے دھڑے دھڑ چندہ دیا, لکھنے کے بعد اس نے 5 لکھ دی. لوگوں نے کہا جی 5 لکھی ہیں آپ نے, پیسے 50 کے لیے. ایک نقطے کا ہی فرق ہے, جھوٹا. ایک نقطے کا فرق. ابو بکر صدیق سے کسی نے کہا آپ نے معجزہ بھی نہیں مانگا. مولانا میں کیا کروں, پھر جب 4:30 ہوتے ہیں کئی صوفیوں کا وضو ٹوٹ جاتا ہے, ہماری تقریر ضائع ہو جاتی ہے. میں بریک لگا رہا ہوں لیکن مجھے کچھ کہنے دو. دیکھو نا ختم نبوت کے لیے مولانا اللہ وصاحب بہاولپور سے آئے ہیں, ان کی گاڑی 5 گھنٹے لیٹ. میں فیصل آباد سے آیا 5 گھنٹے میری گاڑی لیٹ. قاضی صاحب کراچی سے آئے 5 گھنٹے ان کی گاڑی لیٹ ہے. ہمیں فکر ہے حضور کی نبوت کا, اس لیے تو دن رات سفر کر رہے ہیں. اللہ آپ کو تقاضے دبانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین کہہ دو ذرا. میں بیمار بھی تھا, محنتیں کرتا رہا, مجھے معافی دے دو. لیکن نہیں معافی مجھے, میں کہہ رہا ہوں معافی بہت مشکل ہے. حالانکہ معافی مانگنا آدم کی سنت ہے, معاف کرنا اللہ کی سنت ہے. معاف نہیں کرتے. سبحان اللہ. بہت تو میں کہنا کیا چاہتا ہوں مفتی صاحب, کردار کے لحاظ سے ایسا ہوگا 40 سال کے بعد اعلان کرے گا. لوگ کہیں گے سونے چاندی میں کھوٹ ہے تیری زبان میں. ابو بکر تم نے کوئی معجزہ بھی نہیں مانگا, تم نے کوئی علامت بھی نہیں مانگی, اور تو نے کوئی نشانی نہیں مانگی. ادھر حضور نے دعویٰ نبوت کیا, تو نے کہا آمنا و صدقنا. صدیق اکبر کی زبان سے نکلا جس نے 40 سال کبھی مخلوق پہ جھوٹ نہیں بولا وہ خالق پہ کب جھوٹ بولا. مرزے نے ساری زندگی کبھی سچ
نہیں بولنا، پوری زندگی سچ نہیں، اس کی زبان سے جو نکلا جھوٹ نکلا۔ کہنے لگا محمدی بیگم سے میرا نکاح ہو گیا، نے ٹھوٹ دکھایا، مفتی صاحب کو پسند کیا لینا۔ پھر کہتا ہے میرا نکاح جو ہے نا وہ جنت میں ہے۔ پھر کہتا ہے جس نے اس کے ساتھ نکاح کیا نا وہ 2 سال کے بعد مر جائے گا، یہ خود مر گیا اور وہ 40 سال کے بعد مرا۔ سبحان اللہ۔ اب میں آپ کو کیا سناؤں؟ فرمایا کردار کے مفتی صاحب نے ایک جملہ کہنے لگا کروڑ روپے کا ہے، آج تک خانپور والوں نے سنا بھی نہیں ہوگا میرا دعویٰ۔ کردار کے لحاظ سے ایسا ہوگا کوئی انگلی نہیں اٹھا سکے گا۔ قرآن اٹھاؤ، ہر سپارے کے اندر اللہ نے مکہ کے مشرکوں کے بتوں کی مذمت کی ہے، خداؤں کی مذمت کی ہے، نقائص بیان کیے ہیں، ان میں یہ نقص ہے، ان میں یہ نقائص ہے، یہ گونگے ہیں، یہ بولے ہیں، یہ بہرے ہیں، یہ اٹھ نہیں سکتے، یہ چل نہیں سکتے، یہ دھوپ میں سہمے نہیں آتے۔ کوئی پارا اٹھا کر دے کہ ہر پارے کے اندر نقائص اللہ نے بیان کیے ہیں۔ پورے مکے کے اندر مفتی صاحب ایک کافر بھی ایسا نہیں ہے جس نے حضور سے کہا ہو کہ آقا ہم نے کلمہ تو نہیں پڑھا لیکن اپنے خدا کو ہمارے سامنے لاؤ۔ آپ نے ہمارے خداؤں میں 400 عیب نکالے ہیں، ہم آپ کے خدا میں بھی 10-12 عیب نکال کے دکھاتے ہیں۔ ایک کافر نے بھی نہیں کہا، حالانکہ انانیت ان میں اتنی تھی کہ ان کی اونٹنی کا تھن بہت زخمی کر دیتا، یہ 10-10 سال ان کے ساتھ لڑتے رہتے تھے۔ ادھر خداؤں کی مذمت ہوتی ہے، یہ بولتے نہیں۔ ایک نے بھی نہیں کہا لاؤ اپنے خدا کو، اب میں لگا ہوں نتیجہ نکالنے۔ کیوں نہیں کہا؟ سنو اور ایمان تازہ کرو۔ اللہ فرماتے ہیں میرے اندر عیب نکالنے سے پہلے جو میں نے نبی بنا کر آپ کی طرف بھیجا ہے پہلے اس میں تو کوئی عیب نکال کر دکھاؤ۔ مزہ آ گیا ذرا سبحان اللہ۔ پہلے اس میں تو کوئی عیب نکال کے دکھاؤ پھر میری طرف۔ یہ مسلمہ کذاب جانتے ہیں نا اس کا نام؟ پتہ ہے لوگوں نے اس کو کہا، اس کے مریدوں نے کہا، اس کے ماننے والوں نے کہا وہ عرب کا نبی ہے نا، اس کے بعد عورتیں آتی ہیں بچوں کو لاتی ہیں، سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے یہ نبی، تو سر میں خوشبو آنی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ نبی اپنا لعاب نکال کر جب ان کے منہ میں ڈالتا ہے تو فصاحت و بلاغت کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ تو بھی کوئی ایسا کام کرا؟ اس نے کہا لاؤ بچے، مسلمہ کے ساتھ اس نے کہا لاؤ بچے، 100 بچہ آ گیا۔ اس نے نجس لعاب نکالا، نہیں سمجھ پلیت لعاب نکالا، منہ میں ڈالا، سر پہ آ گیا، چلو دوسرے دن 50 ہے، تیسرے دن 25 آ گیا، چوتھے دن آیا ہی کوئی نہیں۔ اس نے کہا بچے لاؤ، بچے لاؤ، اور ختم ہو گئے۔ کہنے لگے جناب بچے نہیں لا سکتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے جی وجہ یہ ہے کہ جن کے سر پہ آپ نے ہاتھ پھیرا ہے وہ سارے گنجے ہو گئے۔ صحیح کہہ رہا ہوں، جن کے سروں پہ آپ نے ہاتھ پھیرا وہ سارے گنجے ہو گئے، جن کے منہ میں آپ نے لعاب ڈالا وہ سارے گونگے ہو گئے۔ ماؤں نے بچے چھپا لیے ہیں، ہائے آمنہ کا لال تیری عظمت پہ قربان جاؤں، سبحان اللہ کہو، آواز نہیں ہے ذرا بلند آواز سے کہو، لال تیری عظمت پہ قربان جاؤں میرا پیغمبر۔ اللہ فرماتے میرا حبیب تو ہاتھ اٹھا، میں مدینے والوں کو بارش عطا کر دوں گا، تو ہاتھ مبارک اٹھا، میں عمر کو کلمہ پڑھا دیتا ہوں، تو ہاتھ مبارک اٹھا، میں ابو ہریرہ کی اماں کو صاحب ایمان کر دیتا ہوں، او میرے محبوب تو ہاتھوں کو بلند کر، میں علی پر گرمی اور سردی کا اثر ختم کر دوں گا، تو ہاتھ اٹھا، جابر کا کھانے میں برکتیں ڈال دوں گا، انس کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دینا شروع کر دے گا، آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، میں بدر فتح کرا دوں گا۔ قیامت والے دن میرا تیرا نبی جب ہاتھ اٹھا کے آنکھوں سے آنسو بہا کر دعا کرے گا، امت کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلوا دے گا۔ تو ہمیں روکتے ہو مرزائیت کا تعاقب نہ کرو، گلی گلی میں انشاءاللہ تعاقب ہوگا، کہو انشاءاللہ۔ مفتی صاحب اگر کشمیر والے 135 دن بھوکے رہ سکتے ہیں، پیاسے رہ سکتے ہیں، گولیاں کھا سکتے ہیں، جیلیں بھگت سکتے ہیں، پھانسی پہ چڑھ سکتے ہیں، ہم بھی اپنے آقا کی ختم نبوت کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے، ہر قربانی دینے کے لیے ہر حال میں
انکار کریں گے کاذب کی نبوت کا بلند آواز سے کہو انکار کریں گے کاذب کی نبوت کا کاذب کی نبوت کا اب ذرا زور لگا کر میرے ساتھ جواب دینا ہے نعرہ تکبیر جنہوں نے فیڈر پیا وہ نہیں جنہوں نے ماں کا دودھ پیا وہ بولیں گے نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت شان صحابہ شان اہل بیت اکابر علماء دیوبند پاکستان وآخر دعوانا جب مجھے سننا ہو کم از کم 1.5 گھنٹہ میرے لیے رکھا کریں اور مجھے صحیح ٹائم پہ بٹھائیں چونکہ میں نے ترنم سے تقریر کرنی ہوتی ہے اور اس کے لیے وقت مفتی صاحب